امام بھائی کیمرہ مائک بھی اسی میں لگا صحیح. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله العهد مني لزيارتكم. سب مل کر سلام پیش کریں گے مولا کی خدمت میں. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالصيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. درود پڑھیں محمد وآل محمد محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. عشرہ محرم الحرام سن 1441 ہجری کی یہ مسلسل چوتھی گفتگو، عنوان گفتگو معرفت امام حسین، اس حوالے سے جس حدیث شریف کو سرنامہ کلام بنایا گیا. گزشتہ 3 دنوں سے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو رسول خدا کا فرمان ہے کہ بے شک مؤمنین کے دلوں میں حسین کے لیے معرفت مکتومہ ہے، چھپی ہوئی معرفت ہے. کل ہم نے اس کے سبب کے حوالے سے بات کی تھی کہ کیا ایسا سبب ہے کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ نے حسین کی چھپی ہوئی معرفت کو رکھا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا
قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ یہ در حقیقت اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی خدا سے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے خدا لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو میری آل کی طرف جھکا دے۔ اس دعا کی قبولیت میں اللہ نے مومنین کے دلوں میں حسین کے لیے ایک خاص معرفت رکھ دی، ایک چھپی ہوئی معرفت رکھ دی۔ قلوب آمادہ ہے نا عزیزوں؟ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ آج کے عرائض کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ یہ معرفت مکتومہ جو اللہ نے ہمیں تحفے میں عطا کی، مکتومہ یعنی چھپی ہوئی معرفت، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا ہمیں اسی بات پر خوش ہوتے رہنا ہے زندگی بھر کہ خدا نے ہمارے دلوں میں حسین کی معرفت کو چھپا کر رکھ دیا؟ یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے، یہ بہت عظیم رتبہ ہے، اور اہل بیت کے شیعوں اور ان کے چاہنے والوں کے سوا یہ رتبہ کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ مگر کیا ہمیں فقط اسی منزل پر خوش ہو جانا ہے؟ کیا مطمئن ہو جانا ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں حسین کی چھپی ہوئی معرفت کو رکھ دیا ہے؟ کیا جس طرح سے چھپی ہوئی معرفت مکتومہ دل میں لے کر اس دنیا میں آئے تھے، کیا خدا نہ خواستہ اس دنیا سے اسی معرفت کو، اسی چھپی ہوئی معرفت کو لے کر چلے جانا ہے یا نہیں؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ کوشش کریں، کچھ اس چھپی ہوئی معرفت میں سے کچھ باتوں کو آشکار کر سکیں، کچھ اسرار خدا کو سمجھ سکیں، کچھ معرفت امام حسین کے اس مختوم حصے میں سے کچھ حصے کو ظاہر کر سکیں۔ کیا کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ عزیز محترم، اللہ رب العزت نے اہل بیت کے وسیلے سے آل محمد کے چاہنے والوں کو بہت کچھ دیا ہے، دنیا میں بھی بہت دیا، اور آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تو بے پناہ عطا کیا ہے۔ خدا کا سارا فضل و کرم، میں یہ نہیں کہوں گا جتنا اس قوم کو دیا بہت دیا باقیوں کی نسبت، میں کہوں گا کہ خدا نے آخرت کے اعتبار سے سارا فضل و کرم ہی آل محمد کے چاہنے والوں پر کیا ہے۔ توجہات ہے نا عزیزوں؟ لیکن ہماری طرف سے بھی تو کچھ کوشش ہونی چاہیے۔ خدا نے پہلے ہی ہمیں اتنا دے دیا اور آگے بڑھنے کے لیے بہت سے راستے کھول دیے۔ یعنی جب رسول کہہ رہے ہیں، یقیناً جب دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ کو حاصل کر لوں، جتنا مجھے ملا وہ تو ٹھیک ہے، مگر آگے بڑھ کے جتنا اور ہو سکے میں حاصل کر لوں، یہ کوشش ہوتی ہے نا ایک عام انسان کی دنیا میں۔ دین میں یہ کوشش اس سے کئی زیادہ تیز ہونی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی مغفرت کے اسباب کی طرف جلدی کرو۔ یہاں ہمارے مولا کائنات کا ایک فرمان ذہن میں آ گیا، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں، اس کو بند کر دیجئے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب مومن کی علامت ہے کہ جب دنیا کا کوئی کام ہو تو سستی سے کام لیتا ہے۔ سستی اچھی چیز نہیں ہے، مگر آخرت کے کاموں کے مقابلے میں جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو اسے ایسے انجام دیتا ہے جیسے اس کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جب آخرت کا کوئی کام اس کے سامنے ہوتا ہے تو اسے ایسے انجام دیتا ہے جیسے کل ہی اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تو لہٰذا جتنی کوشش دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ کوشش آل محمد کے چاہنے والوں کو آخرت کے معاملات میں کرنی چاہیے۔ وہ دنیا کے افراد کے جنہیں آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، کہ جنہوں نے بغض آل محمد کو دل میں رکھ کر اعمال کیے، کہ جن کے اعمال میں خدا کہہ رہا ہے کانت حبا منصورہ، پھونک مار کے اڑا دیا جائے گا، وہ آخرت کے بارے میں اتنی کوشش کریں تو آل محمد کے چاہنے والے کہ جنہیں ایک ایک عمل کا دگنا نتیجہ ملے گا، جنہیں ایک ایک عمل کا دگنا اجر ملے گا، انہیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ توجہات ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو معرفت حسین ہے جو خدا نے ہمارے دل میں مکتوم رکھی ہے، چھپا کر رکھ دی ہے، یہاں تک تو خدا نے ہمیں توفیق دے دی، آگے ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے کہ اس معرفت کو آشکار کرنے کی کوشش کریں۔
حسین کو پہچاننے کی کوشش کریں، جاننا چاہیں کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے، یا وہ کون سا کام ہے جس کے وسیلے سے یہ چھپی ہوئی معرفت ہمارے لیے واضح اور روشن ہو جائے گی، نتیجے میں ہم خدا کے مخلصین میں سے ہو جائیں گے۔ میں آج اس حوالے سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قلوب آمادہ ہیں، ایک مرتبہ اول سے آخر تک درود پڑھ دیجئے، اور درود پڑھتے ہوئے فاصلے کو کم کر دیجئے اور آگے آگے تشریف لے آئیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، آل محمد کا امر، یہ اہل بیت کی معرفت، یہ مولا حسین کی معرفت کے جو چھپی ہوئی ہے، یقیناً ہم بہت سارے حسین کے مناقب سنتے ہیں، مولا کے بہت سے فضائل جانتے ہیں، اس کے باوجود خدا نے کہا کہ اس معرفت کو مکتوم رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص بات ہوگی نا جو اب تک ہمیں نہیں معلوم، حسین کی معرفت کے حوالے سے۔ اسی حوالے سے کتاب بصائر الدرجات، شیخ محمد بن حسن الصفار رحمۃ اللہ علیہ، کوئی عام انسان نہیں ہے، مولا حسن عسکری کے صحابیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے معارف اہل بیت پر، فقط کلام اہل بیت لکھا، فقط احادیث کا مجموعہ، شیعت کی بنیادی ترین کتب سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اردو ترجمہ موجود ہے، میرے نوجوان خریدیے اور پڑھیے، دیکھیں کہ آل محمد ہمیں کیا عقیدہ دے رہے ہیں۔ اس کتاب میں شیخ محمد بن حسن صفار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی، چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ محمد کیا فرماتے ہیں میرے مولا اس معرفت کے بارے میں، چھپی ہوئی معرفت؟ مولا فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا یہ امر، ہم آل محمد کی معرفت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صعب ہے، مشکل ہے، بھاری ہے، اور فقط مشکل نہیں ہے، مستصعب، مشکل بھی ہے اور مشکل میں ڈال دینے والا بھی ہے، آزمائش والا ہے۔ کسے مل سکتا ہے یہ امر؟ کون اس معرفت کی کنج تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کون کوشش کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں لا یحتملہ الا ملک مقرب، ہر فرشتہ اس معرفت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، فرشتوں میں جو فرشتہ مقرب ہے وہ اس معرفت کو سمجھ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو مقرب فرشتہ اس معرفت کو درک کر لیتا ہے، پھر وہ کبھی رضوان بن کے اہل بیت کا درزی بن کے آ جاتا ہے، کبھی جبرائیل بن کے ان کا جھولا جھلانے آ جاتا ہے، اور کبھی میکائیل بن کے انہیں لوری سنانے آ جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے اہل بیت کی عظمت پر۔ کچھ مشکل گفتگو ہے، توجہات میری طرف رکھیے گا۔ ہمارا امر بہت مشکل ہے، مشکل میں ڈال دینے والا ہے۔ کون اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ عام فرشتہ نہیں، ہر فرشتے میں یہ گنجائش نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، ملک مقرب، مقرب فرشتہ۔ ولا يحتملہ ملک مقرب ولا يحتملہ الا نبی مرسل، اور ہماری معرفت کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ 1,24,000 انبیاء ہیں نا، 1,24,000 نبیوں میں سے ہر نبی صاحب شریعت نہیں ہے، تو جو نبی حلال و حرام کی شریعت کا بوجھ نہ اٹھا سکے، وہ کنہ معرفت اہل بیت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ توجہ ہے، یہی وجہ ہے فرمایا ہر نبی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انبیاء میں سے جو رسول ہیں جن کی تعداد 313 ہے، 1,24,000 نبیوں، معصوم انبیاء، ان میں فقط 313 نبی مرسل ایسے ہیں جو ہم آل محمد کی معرفت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اس امر صعب کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور مومنین میں سے کون؟ ولا مؤمن الا من امتحن اللہ قلبہ للایمان، اور مومنوں میں یہ امر اہل بیت، یہ معرفت کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ فقط وہ کہ جس کے قلب کا امتحان خدا ایمان کے ذریعے سے لے چکا ہو۔ بڑی مشکل بات ہے، بڑی سخت منزل ہے۔ ایک اور حدیث آگے بڑھتی ہے، یہی چھٹے امام صحابی ابن مقداد ہے، مولا اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب اس نے سوال کیا اہل بیت کی معرفت کے حوالے سے، تو فرمایا ان امرنا صعب مستصعب، وہی جملے جو پچھلی حدیث میں تھے، ان حدیثنا صعب مستصعب، ہماری باتیں، ہماری معرفت، ہمارا امر انتہائی مشکل ہے۔ کون اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا لا یحتملہ ملک مقرب،
پہلے جس معرفت کی بات ہو رہی تھی وہ ایک درجہ کم تھا. یہی وجہ ہے کہ اسے مقرب فرشتے اٹھا سکتے تھے, نبی مرسل اٹھا سکتے تھے, اور وہ مومن کے جس کے قلب کا ایمان سے امتحان لیا جا چکا ہو وہ اٹھا سکتا تھا. اب ذرا معرفت کا ایک درجہ اور بڑھ گیا. اب میرے مولا صحابی ابن مقدام کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یحتملہ ملک مقرب. اب یہ امر ایسا ہے, یہ معرفت کی منزل ایسی بھی ہے کہ جسے مقرب فرشتہ بھی نہیں اٹھا سکتا. ولا یحتملہ نبی مرسل, نبی مرسل بھی نہیں اٹھا سکتا. توجہ رکھیے گا. ولا مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان, معرفت کا ایک درجہ ایسا بھی ہے کہ جسے ایسا مومن کہ جس کے قلب کا اللہ نے ایمان سے امتحان لے لیا ہے, یہ مومن بھی نہیں اٹھا سکتا. میری اور آپ کی طرح صحابی ابن مقدام بھی پریشان ہوا. فمن یحتملہ یا ابن رسول اللہ فداک روحی, میرے مولا میں قربان ہو جاؤں. توجہ رکھیے گا, میرے مولا میں قربان ہو جاؤں, معرفت کا یہ درجہ کون اٹھا سکتا ہے؟ فرمانے لگے من شئنا, جسے ہم آل محمد چاہتے ہیں اسے یہ معرفت عطا کر دیا. نہیں عزیزوں, شاید بات نہیں پہنچی. کون اٹھا سکتا ہے؟ من شئنا, جسے ہم آل محمد چاہتے ہیں اس کا انتخاب کر لیا کرتے ہیں. آل محمد کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. بات پہنچ رہی ہے نا عزیزوں؟ یقیناً یہ معارف اہل بیت ایسے ہیں کہ زبان ان کا حق ادا نہیں کر سکتی, میں بیان نہیں کر سکتا, تو سمجھنا, درک کرنا, پہنچنا تو دور کی بات ہے, فقط اشاروں کنایوں میں گفتگو ہوتی ہے. آل محمد کی معرفت کا ایک رتبہ ایسا بھی ہے کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے اس انسان کے, سوائے اس پاکیزہ قلب کے, سوائے اس روح طاہرہ کے, سوائے اس شیعہ مخلص کے کہ جس کا انتخاب آل محمد کر لے. سوال یہ ہے, کیا ایسے ہی آل محمد کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں؟ کیا فقط زبانی دعوے کافی ہیں کہ آل محمد ہمارا انتخاب کر لے؟ ہم بھی اس من شئنا کہ جسے ہم چاہتے ہیں خود یہ معرفت القاء کر دیا کرتے ہیں, خود اس معرفت کا الہام کیا کرتے ہیں. کیا فقط زبانی دعوے کافی ہیں یا کچھ کرنا پڑے گا؟ یقیناً جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. جب اونچے درجے تک پہنچنا ہے معرفت کے, اور یقیناً ہر مومن کی خواہش بھی ہے کہ اونچے درجے تک پہنچے, اس معرفت مکتومہ کو اپنے لیے ظاہر کر سکے, تو یقیناً امتحان بھی سخت ہے, منزل بھی سخت ہے. میدان عمل میں کچھ کر کے دکھانا پڑے گا, عقیدے میں کچھ مضبوطی دکھانی پڑے گی, کلام آل محمد سے آشنائی حاصل کیا کرنی پڑے گی, اپنے شب و روز کو آل محمد کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا پڑے گا. میں ایک مثال دوں. ایک عام سے تعلیمی ادارے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جس نے بچوں کو فقط 1 سال کی تعلیم دینی ہے اور پھر اگلے درجے میں بھیج دینا ہے, اگلے اسٹینڈرڈ, اگلی کلاس میں بھیج دینا ہے. اس کا معیار اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سال کا آغاز ہونے سے پہلے, اساتذہ بھی بیٹھے ہیں مختلف اسکولوں کے, مختلف تعلیمی اداروں کے, سال کا آغاز ہونے سے پہلے پورے سال کی پلاننگ درکار ہوتی ہے. پورے سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اس دن بچے کو یہ پڑھایا جائے گا. اس سال بھر کی منصوبہ بندی کے بعد یہ بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب اسے 1 سال کی تعلیم دی گئی. یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں تو اتنی منصوبہ بندی. کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے کبھی منصوبہ بندی کی؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کے لیے سوچا کہ دین میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, آل محمد سے کس طرح سے اپنی قربت کو بڑھانا ہے؟ کیا فقط سن کر واہ واہ کر دینے سے, ذرا سخت بات ہے مگر میرا مجمع میرا ساتھ برداشت کرے گا اس بات کو اور سمجھیں گے انشاءاللہ, کیا فقط واہ واہ کرنے سے آل محمد کی معرفت میں کما حقہ اضافہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے زیادہ کچھ درکار ہے. جتنی منصوبہ بندی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں, کم از کم اتنی تو کرنی پڑے گی نا ہمیں اپنے دین کے لیے, کہ میں آج اہل بیت کی معرفت میں اس رتبے پر ہوں, یہ میرا عقیدہ ہے. اتنی احادیث اہل بیت میں نے پڑھ لی, میں نے اپنی اولاد کو سنا دی, اتنی احادیث اہل بیت میں نے سمجھ لی, اپنے اہل خانہ کو سمجھا دی. اگلے سال مجھے کس درجے پر ہونا ہے؟
کچھ منصوبہ بندی درکار ہے نا. یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو روزانہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور خود اپنا محاسبہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آل محمد نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب ہو خود دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر اپنا حساب کرو. دیکھو کہ کتنے اعمال ہیں کہ جو آل محمد کے فرمودات کے تابع ہیں، دیکھو کہ کتنے اعمال ہیں کہ جو آل محمد کی مخالفت میں ہے نعوذ باللہ، اور کوشش کرو کہ کل کا دن ان مخالفتوں کے بغیر گزرے گا. کل کے دن یہ نافرمانی، یہ غلطی، یہ خطا، یہ لغزش مجھ سے نہیں ہوگی. یقیناً بات پہنچ رہی ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. حسین کوئی چھوٹی ہستی کا نام تو نہیں ہے نا کہ جس کی معرفت پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش کر دی جائے. کچھ محنت کرنی پڑے گی. ایک حدیث ہمارے چھٹے سرکار سے پیش کر رہا ہوں. کلام اہل بیت کلام نور ہے. ذرا ہمیں منزلیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کیسے اس معرفت مکتومہ امام حسین کو، چھپی ہوئی معرفت کو آشکار کیا جائے. میرے مولا صادق اپنے سچے شیعوں، اپنے حقیقی شیعوں کہ جن کے لیے معرفت مکتومہ کو آشکار کیا گیا، ان کے لیے ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں. کتاب الکافی میں یہ حدیث موجود ہے. میرے مولا فرماتے ہیں انا شیعتنا اصحاب الاربعۃ الاعین. بڑا عجیب جملہ ہے. ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں. عینک والے حضرات، یہ معنی نہیں لیا جا رہا روایت میں. ہمارے شیعوں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں. عینان فی الراس و عینان فی القلب. جس طرح سے 2 آنکھیں سر میں ہوا کرتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے، 2 آنکھیں دل میں ہوا کرتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا، حسین کے لیے معرفت دل میں رکھی گئی ہے نا. حسین کو دل کی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں جن لوگوں سے خدا محبت کرتا ہے ان کی اس دل کی آنکھوں کو خدا کھول دیا کرتا ہے. دنیاوی امور ان آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں، دین کے امور دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں. مولا کیا صفات ہیں ان اصحاب کی، ان شیعوں کی کہ جنہیں خدا نے 4 آنکھیں عطا کی ہیں. 2 آنکھیں سر میں ہیں، اس چہرے پر نقش ہے. 2 آنکھیں دل کی آنکھیں ہیں کہ جن سے اپنے امور دین کو دیکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ان شیعوں کی چند خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت مولا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ان شیعوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے سارے کے سارے غل کو نکال دیا. غل کیا ہوتا ہے؟ حقد، نفرت، کدورت، ان ساری نجاستوں کو جس کے دل سے نکال دیا جائے. ایک جملہ کہوں، حسین صاحب تطہیر ہیں. جب تک ایک دل میں نجاست ہو اس دل میں حسین کی معرفت کی طہارت کیسے آ سکتی ہے؟ یقیناً ایک حد تک آئے گی. لیکن اگر کسی کو اس معرفت مکتومہ تک پہنچنا ہے، اس چھپی ہوئی معرفت تک پہنچنا ہے، اسے اپنے لیے ظاہر کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اپنی دل کی آنکھوں کو کھولے. اور وہ کب کھولیں گی؟ جب دل سے کسی اور مومن کے لیے ہر قسم کی نفرت اور کدورت نکل جائے گی. خدا سے یہ دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ان مجالس اعضاء کے صدقے میں پاک و پاکیزہ کر دے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کے عظمت. پھر مولا نے یا علی مشکل کشا جزاکم اللہ. پھر مولا نے ان چاہنے والوں، ان شیعوں کے جن کی 4 آنکھیں ہیں اور 4 کام کر رہی ہیں، ان کی مولا نے اور صفات گنوائی. توجہات میرے ساتھ ہیں نا عزیزوں؟ آخری شخص تک مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا کہ جن کے بدن میں 4 آنکھیں ہیں، 2 یہ 2 دل میں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ تقوی الہی کے ذریعے ہمارے مددگار ہوتے ہیں. اعینونا بالورع والاجتہاد، خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں تبھی تو کچھ ملتا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو فقط وہ کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہمیشہ آپ نے اس آیت کی تطبیق دنیاوی روزگار کے لیے سنی ہے نا، آج سنیے. انسان حسین کی معرفت میں بھی اسی درجے تک پہنچ سکتا ہے جس درجے تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتا ہے.
توجہات ہیں، بات کو آگے بڑھاؤں. جب یہ شیعہ اپنے دل سے تمام مومنین کے لیے حقد اور قدورت کو نکال دیتا ہے، جب یہ ورع و تقویٰ کے ذریعے سے ہر حرام کام سے بچ کر ہر واجب کو انجام دے کر اپنے آپ کو اہل بیت کی بتائی ہوئی راہ میں گامزن کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کے راستے پر چلتا ہے، تو ایسے شیعہ کے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ شیعہ جب نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے تو خدا اسے اس کے ایک ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز میں کھڑے رہ کر قرآن بھی پڑھتا ہے. توجہ ہے نا عزیزوں، بات پہنچ رہی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اگر یہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہے. شیعہ کا رتبہ بتا رہے ہیں جو اپنے آپ کو اس منزل تک لے کر آئے، جو اہل بیت کے راستے میں کوشش کرے. پھر مولا عجیب جملہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہاں تک تو بات تھی نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے، اگر یہ شیعہ، یہ ہمارا مخلص چاہنے والا، ہماری راہ میں کوشش کرنے والا، اگر بغیر نماز کے تلاوت کرتا ہے تو بھی ہر حرف کے بدلے اسے خدا 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. جملہ عجیب ہے، وَكَانَ النَّائِمُونَ مِنْهَا يُصَابُ مِثْلَ الْمُجَاهِدِ لِغَيْرِهِ. ارے جس طرح سے میدان جنگ میں جہاد کرنے والے کو خدا ثواب دیتا ہے، ہماری راہ میں کوشش کرنے والا شیعہ اگر اپنے گھر میں چادر اوڑھ کے سو رہا ہو تو بھی خدا اسے اس مجاہد کے برابر ثواب عطا. کیوں؟ کیونکہ معرفت کے ساتھ سو جانا جہالت کے ساتھ عبادت کرنے سے افضل ہوا کرتا ہے. وہ بڑا مشہور محاورہ ہے نا، حدیث بھی ہے، یقین کی نیند شک کی عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے. عجیب جملہ ہے. مومن اگر اہل بیت کی راہ میں کوشش کرنے لگے تو اس کا رتبہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ سو رہا ہے مگر اس کے نامہ اعمال میں فرشتے عبادت کا ثواب لکھ رہے ہیں. کوئی عام عبادت نہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا ثواب. پھر مولا نے عجیب جملہ فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے لیے پہلے پڑھتا ہوں پھر آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ائمہ کے بتائے ہوئے اس طریقے پر چلیں، اپنے آپ کو اس درجے، اس منزل تک پہنچائے تاکہ حسین کی یہ چھپی ہوئی معرفت کا کچھ قطرہ ہی ہمارے لیے آشکار ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا سامان ہو جائے. عزیزان محترم، میرے مولا نے اپنے شیعوں کے ان صفات کو بتا کر ایک عجیب جملہ فرمایا، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ جَوْهَرٍ. جان لو ہر چیز کا ایک جوہر ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا ایک مغز ہوا کرتا ہے. کوئلے کی کان میں سے وہ جو ہیرا نکلتا ہے نا، وہ ایک ہیرا اس پوری کوئلے کی کان کا جوہر ہوا کرتا ہے. اب مولا فرماتے ہیں وَإِنَّا لِبَنِي آدَمَ جوہر. جس طرح سے ہر شے کا جوہر ہوتا ہے، بنو آدم، اولاد آدم میں بھی جوہر ہے. بنو آدم کا جوہر اور اولاد آدم میں مثل کوئلہ وہ ہیرا کون سا ہے؟ فرمانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، پہلے ہمارے جد رسول خدا، وَنَحْنُ، اور پھر ان کے بعد ان کے اہل بیت، اور اہل بیت کے بعد کون؟ وَشِیعَتُنَا بَعْدَنَا. اور تمام اولاد آدم میں سے جو خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، جو اس اولاد آدم کا جوہر ہیں، جو اس کوئلے کی کان میں ہیرا ہے، ہم آل محمد کے بعد ہمارے شیعہ ہی تو ہیں. توجہ ہے عزیزوں. مولا نے عجیب جملہ فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَتَعَاظَمُونَهُمْ. آسمان کے فرشتے ان مومنوں کی تعظیم کرتے ہیں. کون مومن؟ جو اپنے آپ کو اس درجے تک لے جائے جس کے لیے حسین کی چھپی ہوئی معرفت کا کچھ حصہ آشکار ہو جائے. مولا عجیب جملے فرماتے ہیں، وَلَوْلَا يَتَعَاظَمُونَ النَّاسِ. اگر لوگ ہمارے شیعوں کے بارے میں غلو نہ کرتے اور اگر لوگ ہمارے شیعوں سے حسد نہ کرتے تو آسمان کے فرشتے ہمارے مومن کے لیے نازل ہوتے اور اس سے مصافحہ کر کے اس کا احترام کرتے. بات پہنچ رہی ہے عزیزوں. عزیزان محترم، توجہات میرے ساتھ ہے نا. ہمارے چاہنے والوں کی 4 آنکھیں ہوا کرتی ہیں. سامنے کی 2 آنکھیں تو سب کی کھلی ہیں، دل کی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حسین دل کی آنکھوں سے سمجھے جانے والی ہستی ہے.
میں نے بہت سارے قواعد بتا دیے، بہت ساری باتیں، سخت باتیں کر لیں، مگر ضروری بھی ہیں اس منبر سے یہ پیغام ہے کس طرح سے حسین کی اس معرفت مکتومہ کو اپنے لیے واضح اور آشکار کیا جائے۔ عزیزان محترم، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر دوں۔ ہمارے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، مولا کا ایک صحابی ہے کہ جس کا نام ہے ابو ہارون مکفوف۔ کیا نام ہے میرے بچے؟ یاد رکھیے گا، ابو ہارون مکفوف۔ ابو ہارون اس کی کنیت ہے، مکفوف اس کا لقب ہے۔ مکفوف اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نابینا ہے۔ نابینا شخص کے لیے عربی میں لفظ مکفوف بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے اعمی ہوتا ہے۔ ابو ہارون مکفوف نابینا صحابی ہیں، مگر خدا کی قسم حسین کی معرفت میں کیا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ خدا نے ان سے 2 ظاہری آنکھوں کو لے لیا تھا، مگر وہ جو دل کی 2 آنکھیں ہیں نا، وہ ان کی ایسی کھلی تھی۔ میں مثال پیش کروں گا، امام حسین سے ایک خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ اچھا، ان کی خاصیت کیا ہے؟ چھٹے امام کے قریب ترین صحابیوں میں سے ہیں، یہ عالم بھی ہیں، یہ مؤلف بھی ہیں، یہ خطیب بھی ہیں، یہ مرثیہ خان بھی ہیں۔ میرے تمام مرثیہ خان، نوحہ خان بھائی، تمام وہ لوگ کہ جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں اس قصے میں، ان تمام کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ابو ہارون نے اس دور میں، اس مشکل زمانے میں حدیث کی ایک کتاب بھی جمع کی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ روایات نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی۔ ابو ہارون عالم بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، ساتھ میں ذاکر امام حسین بھی تھے۔ کچھ لوگ اس دنیا میں، اس عالم میں عالم ہوتے ہیں مگر خطیب نہیں ہوتے، ذاکر نہیں ہوتے۔ کچھ ذاکر ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو عالم بھی ہوں اور ذاکر بھی ہوں۔ ابو ہارون امام کے اصحاب میں ایسے افراد میں سے تھے۔ روایت عجیب ہے، امام حسین کی عجیب معرفت رکھتے تھے۔ ایک دن چھٹے سرکار کی خدمت میں شرف زیارت ملا، آ کر بیٹھتے ہیں۔ مولا ابو ہارون مکفوف اس نابینا صحابی سے فرمائش کرتے ہیں۔ فرمائش کیا کرتے ہیں؟ حسین کے کیسے عارف تھے ذرا دیکھیے گا۔ فرمائش کیا کرتے ہیں کہ یا ابا ہارون الا تنشدنی، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے جد حسین کے مرثیوں میں سے کوئی مرثیہ سناؤ، میرے سامنے میرے جد کا تذکرہ کرو۔ صادق آل محمد جس زبان سے اپنے جد کے ذکر کو سننا پسند کریں، اس زبان کی طہارت کا کیا عالم ہوگا۔ مگر جہاں مولا نے ان سے یہ فرمائش کی ہے، یہ حکم دیا ہے، وہیں مولا نے مجھ سمیت تمام ذاکرین اہل بیت کے لیے، تمام خطبہ کے لیے، تمام مرثیہ خانوں، تمام نوحہ خانوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ الا تنشدنی یا ابا ہارون، اے ابا ہارون ذرا میرے جد حسین کے لیے کوئی مرثیہ کہو۔ ابا ہارون کہتے ہیں انتظام کیا گیا، پردہ لگایا گیا، گھر کی خواتین دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی، میں نے مرثیہ پڑھا تو مولا نے ایک عجیب جملہ کہا۔ تمام مرثیہ خان، تمام نوحہ خان، تمام ذاکران اہل بیت، مولا کا یہ پیغام، مولا کی یہ نصیحت، فرمانے لگے انشدنی و ترثی کما تنشدون عند جدی الحسین، جب میرے سامنے حسین کا مرثیہ پڑھ رہے ہو، جب حسین کی مصیبت بیان کر رہے ہو تو ایسے ہی نہیں پڑھو، ایسے پڑھو کہ جیسے تم حسین کی قبر کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہو۔ ہر مرثیہ خان، ہر نوحہ خان، ہر مصائب خان، میرے صادق آل محمد کا پیغام ہے کہ جب بھی حسین کا مرثیہ پڑھنا، کسی مخلوق کو اپنی نگاہ میں نہ رکھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو حسین کے سامنے حاضر و ناظر جان کر پڑھنا، ایسے پڑھنا کہ جیسے حسین کی قبر کے سامنے ان کا مرثیہ پڑھ رہے ہو۔ خدا اس کے صدقے میں ہماری زبان میں بے پناہ اثر عنایت کر دیتا ہے۔ ابو ہارون کہتے ہیں مولا نے مجھ سے یہ جملہ فرمایا اور میں نے دوبارہ سے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ فبکا، مولا نے گریا شروع کیا۔ جب میں نے مرثیے کو تمام کر لیا اور مولا گریا کر کے کچھ دیر ٹھہر گئے تو مجھ سے ایک جملہ فرمایا۔ دیکھیے گا کیا معرفت ہے اس ابو ہارون کی امام حسین سے، اور کیوں چھٹے امام نے اس کا انتخاب کیا کہ اس معرفت مکتومہ میں سے کچھ ظاہر کیا جائے۔
فرمانے لگے کیا میں تجھے حسین کی فضیلت میں کچھ بتاؤں؟ ارے حسین تو وہ ہے کہ جس سے کوئی مل جائے، جس سے کوئی منسوب ہو جائے، وہ شخص یا وہ چیز بھی بافضیلت ہو جایا کرتی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ من انشد فی الحسین شعرا، اے ابا ہارون، میرے تمام مرثیہ خان بھائی، میرے تمام نوحہ خان حضرات، جس کسی نے حسین کی خاطر مرثیے کا ایک شعر پڑھا، فَأَبْكَى 50، نتیجے میں 50 رونے والوں کو رلا دیا، فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابا ہارون کہتے ہیں مولا عدد کو کم کرتے چلے گئے، 50 کے بعد فرمایا نہیں 50 بہت زیادہ ہے شاید، فَأَبْكَى 40، جس نے 40 کو رلا دیا، فَأَبْكَى 30، جس نے 30 کو رلا دیا، فَأَبْكَى 20، 20 کو رلا دیا، فَأَبْكَى 10، 10 کو ہی رلا دیا، 10 سے کم کرتے گئے، فَأَبْكَى 9، فَأَبْكَى 8، فَأَبْكَى 7، کم کرتے گئے، یہاں تک کہ مولا نے ایک موقع پر فرمایا من انشد فی جدی الحسین شعرا فابکا واحدا وجبت لہ الجنہ، ارے جس کسی نے حسین کے لیے مرثیہ پڑھا، کسی ایک کو رلا دیا، خدا اس پر بھی جنت واجب کر دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں میرے غریب مولا پر، ایک اور مرتبہ جملے کو تبدیل کیا، من انشد فی الحسین شعرا فبکا، ارے کوئی نہیں تھا کہ جسے رلا سکتا، خود مرثیہ کہہ کے رو پڑا، خدا اس پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ پھر فرمانے لگے ومن تباکا وجبت لہ الجنہ، ارے رونا نہ آیا، فقط رونے جیسی شکل ہی بنا لی، خدا اس پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ میں بات کو بہت مختصر کروں، اذان محترم توجہات میرے ساتھ ہیں، آخری میں بیٹھے ہوئے شخص تک کی آپ تمام سے گزارش ہے، تیسری مرتبہ میں مجلس میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے فاصلے کو کم کر دیجئے، آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، شیعہ وہ، عارف حسین وہ کہ جس کی دل کی آنکھیں کھلے ہوں، چاہے آنکھوں سے نابینا ہی کیوں نہ ہو، دل کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے۔ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہی ابا ہارون مکفوف ہیں کہ جسے امام حسین کی خاص معرفت تھی، امام صادق کے خاص اصحاب میں تھا، روایت کے عجیب جملے ہیں، دل کی آنکھوں سے آل محمد کو پہچانتا تھا، اگرچہ ظاہری آنکھوں سے نابینا تھا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیں، ان سے آل محمد کو دیکھنے کی کوشش کریں، ان سے آل محمد کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ روایت کہتی ہے کہ مولا اپنے ایک صحابی کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے اور کوفے کی مسجد کے دروازے کے قریب کھڑے ہیں۔ صحابی کہتا ہے مولا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں مگر سلام بھی نہیں کرتے؟ یہ مصائب نہیں، فضائل کی روایت ہے عزیزوں، توجہات ہے نا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ ہمیں سلام وہ کرتا ہے جسے ہماری معرفت ہو۔ اللہ اکبر، ہمیں سلام وہ کرتا ہے جو ہمیں پہچان سکے، ہمیں سلام وہ کرتا ہے جو ہمیں دیکھ سکے۔ ذرا ان میں سے کسی ایک سے بھی مخاطب کر کے پوچھ لے، یہ سارے عقل کے اندھے ہیں، یہ کیسے ہمیں دیکھیں گے؟ صحابی کہتا ہے میں نے مولا کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کیا تم نے جعفر ابن محمد کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے دوسرے شخص سے پوچھا کیا تم نے جعفر ابن محمد کو دیکھا ہے؟ توجہ ہے نا عزیزوں، سارے آنکھوں والے تھے، سارے بینا تھے، سارے رستے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تیسرے سے پوچھا کیا تم نے جعفر ابن محمد کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ دور سے ابو ہارون مکفوف، مولا کا یہی نابینا صحابی کہ جسے بظاہر دنیا میں کچھ نہیں نظر آتا تھا، یہ مسجد کی طرف آنے لگا۔ مولا نے مجھ سے مخاطب ہو کر مسکرا کے کہا ذرا اس ابو ہارون سے جا کر پوچھو۔ میں پریشان ہوا، ارے آنکھوں والوں کو نہیں دکھ رہا، نابینا کو کہاں سے دکھے گا؟ میں ابو ہارون کے نزدیک پہنچا، اے ابو ہارون کیا تو نے جعفر ابن محمد کو دیکھا ہے؟ غیظ کے عالم میں کہنے لگا تیرے برابر میں کھڑے ہیں، تجھے دکھتے نہیں ہیں۔ ابو ہارون وہ صحابی، ایسی کئی مثالیں ہیں عزیزوں، میں فقط مثال کے طور پر ایک صحابی کا نام پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہارون وہ صحابی کہ جس نے اپنی دل کی آنکھوں کو روشن کر لیا تھا، کہ
کہ جسے خدا نے اہل بیت کی بصارت نہیں دی تھی مگر اہل بیت کی بصیرت عطا کی تھی، اہل بیت کی معرفت عطا کی تھی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے ان اصحاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لے کہ پھر معصوم کے اس فرمان کے زمرے میں آ جائیں، اس من شئنا کہ جسے ہم چاہتے ہیں حسین کی چھپی ہوئی معرفت میں کو آشکار کر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ اس عنوان کے تحت آ جائیں۔ عزیزان محترم، یہاں سے میں اپنی گفتگو کا رخ دوبارہ کل کی گفتگو سے ملاتا ہوں۔ میری گفتگو معرفت امام حسین کے ذیل میں کس باب میں چل رہی تھی؟ اسباب باطنی برائے گریہ امام حسین۔ بہت مختصر کر کے بیان کروں گا۔ 2 اسباب ہم نے بیان کیے تھے جو عقیدے سے، جو قلب سے تعلق رکھتے تھے، کہ جن کی وجہ سے ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں اور تمام عالم اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ جس کے دل میں یہ اسباب پائے جائیں ہمارے ساتھ حسینی قافلے میں جڑ جائے۔ میں آج تیسرا سبب پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ اول سے آخر تک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہے نا عزیزوں؟ 2 سبب کون سے تھے؟ پہلا سبب حق والدیت، حسین ہم پر ہمارے والدین سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میں پوری گفتگو تفصیلاً پیش کر چکا، لہٰذا جو بھی والدین کا فرما بردار ہوگا وہ حسین پر گریہ کرے گا۔ دوسرا حق عضویت، ہم وہ ہیں کہ جنہیں حسین کی بچی کچھی طینت سے خلق کیا گیا، لہٰذا اس جزویت کا تقاضا یہ ہے جب ہمارے کل کو کوئی تکلیف پہنچے تو جز ہونے کی حیثیت سے ہم اس تکلیف کو محسوس کریں۔ تیسرا سبب کیوں ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، میرے بچے اور نوجوان متوجہ رہیے گا، تیسرا سبب ہے کہ جب بھی صاحب مصیبت کا ہم پر کوئی حق ہو تو وہ حق تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی مصیبت پر گریہ کریں۔ یہاں مجھے عزادار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا حسین ہم پر کوئی حق رکھتے ہیں۔ پہلے 2 حق میں بیان کر چکا، حق والدیت، حق طینت۔ آج 5 مختصر حقوق میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یقیناً سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ سب سے پہلا حق، حق الوداد۔ وداد عربی میں کہتے ہیں محبت کو۔ جس طرح سے ماں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اولاد کو حکم دیا گیا کہ خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ماں کو اذیت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس محبت کو ٹھیس پہنچے گی۔ حسین ہم سے، اپنے عزاداروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ایک روایت کے ذریعے پیش کرنا چاہوں گا۔ روایت ہے میرے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان الحسین بعد قتلہ حی مرزوق عند اللہ۔ قرآن کی آیت تو سن رکھی ہے نا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خبردار جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان دی انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، خدا کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد حسین اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں، عرش خدا کے سائے میں موجود ہیں۔ کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ لا ينظروا الى زوارہ و شیعتہ۔ حسین عرش خدا کے سائے سے اپنے زائرین کو اور اپنے چاہنے والوں کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ روایت میں عجیب جملہ ہے، حسین کی محبت دیکھیے گا ہم مجھ سے اور آپ سے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ من معرفتکم لأولادکم۔ ارے جتنا ایک ماں اور باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس سے کئی زیادہ معرفت حسین اپنے زائر اور اپنے عزادار کی رکھتے ہیں۔ یہ حسین کی محبت ہے۔ کچھ لوگ داد دے رہے ہیں، کچھ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ خدا آپ کے سماعت کے اس جذبے کو اسی طرح سلامت رکھے۔ روایت یہاں رکتی نہیں ہے، حسین نظر کرم تو فرما رہے ہیں، محبت کا تقاضا اور آگے بڑھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہی حسین وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، اور اپنے زائرین اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے اوپر گریہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فقط تنہا نہیں کرتے، وَيَسْأَلُ أَبَاهُمْ وَأُمَّهُ وَجَدَّهُ
و اخاہ، حسین اپنے نانا رسول خدا سے یہ سفارش کرتے ہیں کہ میرے رونے والوں، میرے زائروں، میرے عزاداروں کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ حسین اپنے بابا علی مرتضیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں، حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا سے یہ سوال کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ماں فاطمہ زہرا اپنے بیٹے حسین کی بات کو ٹال دے؟ حسین اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے عزاداروں کے حق میں دعا کریں۔ تو وہ حسین جو اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس حسین پر آنسو بہائیں۔ ایک اور سبب کہ جسے کہتے ہیں حق الملح، ملح عربی میں کہتے ہیں نمک کو، اردو میں بہت مشہور محاورہ ہے نا، ارے فلاں کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کرنی۔ توجہ ہے نا عزیزوں، ابھی منزل مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں میں، توجہ رکھیے گا۔ عام انسان کے گھر اگر انسان ایک وقت کا کھانا کھا لے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی معاملے میں سے دھوکہ دوں، بلکہ ہر جگہ جہاں گنجائش ہوتی ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ کیوں؟ ارے فلاں صاحب کا نمک کھایا ہے، وہ حسین کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو رزق ملتا ہے، وہ حسین کہ جس کے لیے یہ جملہ موجود ہے۔ یہ تمام رزق کیسے ملتا ہے؟ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے کچھ اگتا ہے تو ہم وہ کھاتے ہیں نا۔ وہ حسین کے جس کے لیے یہ جملہ موجود ہے، وَبِكُمْ نَزَلَتِ الْغَيْثُ، اے حسین آپ کے صدقے میں آسمان سے بارش برستی ہے۔ اس حسین کا ہم پر کتنا حق ہے؟ اے عزاداروں، حسین کا حق نمک ادا کرنا اور حسین پر گریہ کرنا، اور فقط اس وجہ سے نہیں ہے حق نمک۔ ایک جملہ کہوں، روز عاشور جب حسین کی کیفیت یہ تھی کہ چلو میں 6 مہینے کے علی اصغر کا خون تھا، اللہ اکبر، اس وقت حسین نے آسمان کی طرف اس خون کو بڑھانا چاہا، صدائے حسین اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا، میں عرض کر رہا ہوں کیسے حق نمک ہے حسین کا ہم پر، اگر ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف اٹھ گیا تو قیامت تک ایک قطرہ نہیں برسے گا، ایک بوند نہیں برسے گی۔ حسین نے زمین کے حوالے کرنا چاہا، صدائے حسین اگر زمین پر اس اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی پڑ گیا تو قیامت تک فصل نہیں اگے گی، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ وہ آیت تو سن رکھی ہے نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، ارے ہم نے ایک بہت بھاری امانت آسمانوں کو پیش کی، آسمانوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، زمینوں کو پیش کی، زمینوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو ایک خاص انسان نے اٹھا لیا۔ اصغر کا خون اتنا بھاری ہے کہ نہ زمین اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، نہ آسمان اٹھا سکتا تھا۔ ایک جملہ کہوں، اگر روز عاشور اصغر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو قیامت تک زمین ایک دانہ نہ اگاتی اور یہ انسان بھوکا پیاسا مر جاتا۔ ارے آج جو کچھ یہ دنیا کھا رہی ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے، اصغر کے خون کے قطروں کا صدقہ کھا رہی۔ عزیزان محترم، حسین کا ہم پر حق، آخری حق، 4 حق بیان ہو گئے، پہلے 2 حق پہلے بیان ہو گئے، حق والدیت، حق جزویت، 2 حق اور آج بیان کیے، حق وداد یعنی محبت کا حق، حق ملح یعنی نمک خواری کا حق، ہم نے نمک کھایا ہے تو حق ادا کرنا پڑے گا۔ 5واں اور آخری حق، حق تعب، تعب عربی میں کہتے ہیں تھکاوٹ کو۔ اگر اس دنیا میں کوئی انسان آپ کی خاطر اپنے آپ کو ذرا سی تھکاوٹ میں ڈال دے تو آپ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ارے فلاں صاحب کو میری طرف سے میری وجہ سے تکلیف ہو گئی، مجھے اس تکلیف کا ازالہ کرنا ہے۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ کی خاطر کوئی چوٹ کھا لے، کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے، کتنا زیادہ انسان زندگی بھر شرمندہ رہتا ہے، فلاں موقع پر فلاں صاحب کو میری وجہ سے چوٹ لگی تھی۔ ایک جملہ اور کہوں، اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کے بدن کا کوئی عضو کٹ جائے، کتنی تکلیف ہوگی، برداشت کے قابل نہیں ہوگا۔ وہ حسین کہ جس نے
اپنے آپ کو کس قدر تھکاوٹ میں ڈالا اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کے لیے تاکہ دین خدا ہم تک پہنچ جائے. کس قدر تھکاوٹ میں ڈالا. ایک دن میں 72 لاشیں اٹھا لی. اللہ اکبر. تنہا حسین ہے, 72 لاشیں ہیں, ایک دن کا وقت ہے, کھانے کے لیے غذا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. کتنا زیادہ حسین نے خود کو تھکاوٹ میں ڈالا ہے عزاداروں کے لیے. کتنا حق ہے حسین کا ہم پر. زندگی بھر اگر روتے چلے جائیں اور آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں, خون کے آنسو بھی بہا لیں, حسین کے غم میں رو رو کر اپنی جان دے دیں, تب بھی حسین کا اس تعب اور اس تھکاوٹ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہی تو وجہ ہے نا کہ میرے 8ویں مولا نے فرمایا ان جدی الحسین ان شہر محرم اقرح جفوننا. توجہ کیجیے گا اور خوب روئیے گا. یہ ماہ محرم وہ ہے, یہ حسین کی مصیبت وہ ہے کہ جس نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا. آل محمد اپنے جد کے غم میں اس طرح رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی پلکیں رو رو کر زخمی ہو جاتی تھی. ان شہر الحسین اقرح جفوننا وازبل دموعنا, ہمارے آنسوؤں کو جاری کر دیا. بس عزیزوں, میں نے مصائب کے کچھ جملے پڑھ بھی دیے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری بھی ہو گئے. خدا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور علامہ مجلسی نے روایت کا ایک جملہ کہا ہے کہ ان فاطمہ بنت محمد, رسول خدا کی بیٹی فاطمہ اس مجلس حسین میں تشریف لاتی ہے. کیسے تشریف لاتی ہے؟ مجلسی نے کیفیت لکھی ہے وَبِيَدِهَا خِرْقَةٌ مِّنَ الثَّوْبِ, رسول کی غریب بیٹی کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے. کیوں لاتی ہے شہزادی کونین مجلس میں اس ٹکڑے؟ تاکہ دیکھے کہ کون ہے جو مجھے حسین کا پرسہ دے رہا ہے, کون ہے جو میرے بیٹے کے غم میں آنسو بہا رہا ہے. بی بی ان آنسوؤں کو اپنے اس ٹکڑے میں جمع کر لیتی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ذاکرین دعا کرتے ہیں خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. ہاں عزیزوں, محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں, عاشور قریب آتا جا رہا ہے. جانتے ہو آج کس ہستی کو پرسہ دینا ہے؟ آج اس ہستی کو پرسہ دینا ہے کہ جس کا لقب ہے ام المصائب. کربلا میں بہت سی خواتین تھیں, مگر ان میں سے ایک علی کی بیٹی ہیں کہ جن کا لقب ہے ام المصائب. نہ جانے کتنے مصائب زینب علیہ پر ٹوٹے کہ میری بی بی کو یہ لقب دیا گیا. میری بی بی کا لقب ہے جبل الصبر, صبر کا پہاڑ. علی مرتضیٰ کا لقب بھی تھا اور بیٹی زینب علیہ کا بھی یہی لقب ہے. جانتے ہو شہزادی کو یہ لقب کیوں ملا ہے؟ کیونکہ شہزادی نے کربلا میں ایک عجیب صبر کا مظاہرہ کیا. آج شہزادی زینب کو ان کے دونوں لال عون و محمد کا پرسہ دینا ہے. مدینے سے جب قافلہ حسین چلا ہے, کچھ دور پہنچے ہیں تو کیا منظر دیکھا ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار دونوں بچوں کو لے کر شہزادی کی خدمت میں پہنچے ہیں. شہزادی نے جیسے ہی شوہر کو دیکھا تو تڑپ کر کہا ہے عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں. میری تمام مائیں بہنیں سنیے گا, آپ میرے شوہر ہیں, آپ مجھ پر ولایت رکھتے ہیں, آپ کے حکم کے بغیر میں گھر سے نہیں نکل سکتی. اگر آپ حکم دے دیں تو میں دوبارہ گھر پر لوٹ آؤں گی, لیکن اے عبداللہ یاد رکھیے گا میں گھر تو لوٹ آؤں گی مگر حسین سے جدائی کے بعد زیادہ زندہ نہ رہ پاؤں گی. عبداللہ سر کو جھکا کر کہنے لگے اے زینب علیہ میں کب آپ کو لینے آیا ہوں؟ ارے میں تو 2 شہزادوں کو لایا ہوں میدان کربلا میں. جب کہیں رسول کے نواسے پر مشکل وقت پڑ جائے تو یہ محمد ہے, اسے میری طرف سے قربان کر دینا. یہ آن ہے, اسے اپنی طرف سے قربان کر دینا. اجرکم علی الزہرا. بہت مختصر کرتا چلوں, جسے جتنے گریے کی توفیق نصیب ہو جائے خدا قبول کر لے.
عبداللہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عبداللہ اون و محمد کو لائے ہیں قربانی کا سامان سمجھ کے، اور مدینے سے کربلا تک، اور کربلا سے شام تک، اور شام سے دوبارہ مدینے پلٹنے تک زینب علیہ نے اپنے بچوں کو فقط قربانی کا سامان ہی سمجھا تھا۔ اللہ اکبر، بڑا سخت جملہ کہہ دیا۔ یہ بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو قربانی کا سامان سمجھتی، ہمیشہ اپنے بچوں کو حسین کا فدیہ سمجھتی رہی، یہاں تک کہ جب روز عاشور آیا شہزادی نے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کیا۔ دونوں بچے مقتل میں گئے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ میں بہت مختصر کروں گا، جنگ نہیں پڑھنی مجھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں بچوں کو الگ الگ کیا گیا، دونوں کو چاروں جانب سے گھیرا گیا، دونوں کو زخمی کیا گیا۔ جب 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے زخموں کی تاب نہ لا سکے، زمین کربلا کی طرف آنے لگے تو ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیک یا عمی الحسین، اے چچا حسین سلام قبول۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب مولا نے سلام سنا، ادھر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ادھر عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، ادھر سے قاسم چلے ہیں، ادھر سے علی اکبر چلے ہیں۔ ارے تمام جوانان بنی ہاشم اون محمد کے لاشوں کے قریب پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ اون میں کچھ تھوڑی سی رمق باقی تھی، مولا کو مخاطب کر کے ایک سوال کرنے لگے، اے مولا ہم نے حق ادا کر دیا نا مولا؟ اے مولا ہماری ماں کو بتا دینا کہ ہم نے وعدہ وفا کر دیا۔ حسین اپنے دونوں شہزادوں کو، دونوں بھانجوں کو دوبارہ خیموں کی جانب لے کر آئے ہیں، زیادہ طاقت نہیں ہے، خون جگر لگا کے آخری چند جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ ماں عجیب ماں ہے، یہ ماں کیسا دل رکھتی تھی، اپنے بچوں کو ہمیشہ قربانی کا سامان سمجھتی رہی، یہاں تک کہ جب اون محمد کے لاشیں خیمے میں پہنچے ہیں، زینب نے ایک طرف اون کا لاشا رکھا، ایک طرف محمد کا لاشا رکھا، اپنے ہاتھوں کو دونوں بچوں کے سینے پر رکھا اور ایک جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدا ہماری قربانی کو قبول۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ شہزادی زینب علیہ کے اوپر گزرنے والے مصائب کا، بار الہ تجھے واسطہ قلب سیدہ زینب کا، ہمارے ان آنسوؤں کو شہزادی کے لیے باعث پرسا قرار دے۔ بار الہ قلب نازنین شہزادی زینب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ کیا عجیب دل تھا عزیزوں، کیا عجیب قلب تھا ماں کا، کئی نہیں روئی اپنے بچوں کو، ہمیشہ قربانی کا سامان سمجھا۔ دل چاہتا ہے یہ 10 دن ہی تو ملتے ہیں رونے کے لیے، پھر نہ جانے کب شہزادی زینب کو پرسا دے سکے۔ 2 جملے اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دوں۔ کبھی میری بیوی نے اپنے بچوں کو گریہ نہیں کیا، یہاں تک کہ زندان شام میں ایک منظر، ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب تمام شہیدوں کے سر آنے لگے، جب عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، سر عباس کو لے لیتی ہیں۔ سر اکبر آتا ہے، ام لیلہ آگے بڑھ کے سر اکبر کو لے لیتی ہیں۔ ننھے علی اصغر کا سر آتا ہے تو ام رباب آگے بڑھ کے لے لیتی ہیں۔ قاسم کا سر آتا ہے تو ام فروہ آگے بڑھ کے لے لیتی ہیں۔ 2 سر زندان شام میں ایسے بھی آئے کہ سر لانے والے کو پوچھنا پڑا، کیا ان کا کوئی وارث نہیں؟ کیا ان کی ماں زندہ نہیں؟ شہزادی نے تڑپ کے کہا، ارے ایسا کیوں کہتے ہو، میں زینب ان کی ماں ہوں۔
مگر میں اپنے بھائی کا ماتم کرتی ہوں، میں اپنی قربانی کا ماتم نہیں کرتی۔ میری بیوی کو کہیں اون محمد یاد نہ ہے، میری بیوی نے کہیں اون محمد پر ماتم نہیں کیا، لیکن کیا کرے، ماں کا دل ہے نا۔ جب مدینے پلٹ کر آئی ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوئی ہیں، دو ننھے سے بستر دیکھی ہے، اپنے آپ کو بستر پہ گرا لیا، اے اون محمد ماں کو معاف کر دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بار الہ تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا، جو عزادار جو حاجتیں دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ اون محمد کا واسطہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔ مومنین متوجہ ہوں، کل بعد از مجلس شبیہ جھولا شہزادہ لیز کر برآمد ہوگا۔ تمام مومنین مومنات شرکت فرمائیں۔ ماتم حسین۔